السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 24 شوال سن 1445 مطابق 3 مئی سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع وطن کی حفاظت اور اس کا دفاع ایک مقدس فریضہ ہے۔ الحمدللہ ذی القوۃ والجلال جعل حب الوطن من أنبل الخصال والدفاع عنه من أشرف الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المتصف بأجمل الخلال وأحمد الفعال فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل والتابعين لهم إلى يوم المآل۔ برادران اسلام، میرے نمازی بھائیو، انسان کو اپنے وطن سے بہت جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ وطن کے بارے میں کیا پوچھنا، وہ تو آدمی کی پرورش گاہ، اس کے بچپن کا گہوارہ اور نوخیزی کی آبیاری کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح وطن آدمی کی جواں مردی کا میدان، اس کی یادوں کا خزانہ اور اس کی امنگوں کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ وطن کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے، اس کی وسعتوں میں پلتا بڑھتا ہے، اس کی نعمتوں کے چشمے سے سیراب ہوتا ہے اور اس کے امن و امان کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ آدمی کے دل میں اپنے وطن کی ایسی محبت و عظمت ہوتی ہے جسے بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہیں اور عبارتیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ جذبہ حب الوطنی فطرت سلیمہ کا حصہ ہے، جس فطرت پر باری تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ الغرض اپنے وطن سے محبت، یہ وفاداروں کی خصلت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے قلوب بھی جذبہ حب الوطنی سے معمور تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے یہ دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ اسی طرح ہمارے نبی، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بے انتہا محبت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا، ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو بہت ہی پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھ کو بے انتہا محبوب ہے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گہرا اور جذباتی تعلق تھا۔ چنانچہ سفر سے واپسی کے وقت جب مدینہ منورہ کے مکانات نظر آنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی رفتار بڑھا دیتے اور مدینہ منورہ سے محبت اور شوق کا اظہار فرماتے۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عزیز دوستو، اگر امارات جیسا وطن ہو اور یہاں جیسے عادل حکمراں ہوں تو پھر کیا کہنا۔ بہرحال وطن تو وطن ہی ہوتا ہے، اس کی سربلندی میں آپ کی سربلندی ہے، اس کی قوت و شوکت میں آپ کی قوت و شوکت ہے۔ بلا شبہ آپ کا وطن آپ کی گردنوں میں ایک امانت ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے تو وہ اپنی امانت ادا کر دے۔ لہذا ہر آدمی کو اپنے طور پر یہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ پس جو طالب علم اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ علم حاصل کرنے اور معلومات بڑھانے میں خوب محنت کرتا ہے اور یہ دعا کرتا رہتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ اسی طرح وہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اپنے شعور کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وطن کی سربلندی اور ترقی میں اضافہ ہو اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو
اور ہر میدان میں اس کا پرچم بلند رہے۔ اور مخلص طالب علم ہمیشہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ اسی طرح ایک محب وطن ملازم اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دیتا ہے، اپنا کام اچھی طرح کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کے اصول و اخلاقیات کی پابندی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ سبحانہ وتعالی یحب اذا عمل عبده عملا ان یتقنہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی کام کرے تو اسے خوب عمدہ طریقے سے کرے۔ اور جو آدمی اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتا، اپنے وطن کو نقصان پہنچاتا ہے یا کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے غلط کام پر اسے سزا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ضار اضر اللہ بہ، جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، بس وہ جیسا کرے گا اللہ کی طرف سے اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنے اپنے وطن سے وفاداری کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن کی کامیابی اور اس کے امن و امان کو قائم و دائم رکھ، اور ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما۔ اپنے وطن سے محبت و وفاداری کرنے والوں، وطن کی حفاظت اور اس کا دفاع ایک مقدس فریضہ ہے، اور یہ شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے۔ امارات کے باشندوں کی حب الوطنی معروف و مشہور ہے۔ ہر دور میں فرزندان وطن نے وفاداری کی سچی مثال پیش کی ہے۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کی، اس کی رفعت و سربلندی کے لیے انتھک کوشش کی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قربانی پیش کی، اور فرزندان وطن کے لیے راحت و سہولت کے لیے دنوں رات محنت کی۔ شیخ طحنون بن محمد آل نہیان رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ وہ ملک کی ترقی اور اس کے اتحاد کی بنیاد میں شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور پوری حکمت، جاں فشانی اور تندہی کے ساتھ ملک کی رفعت و سربلندی کے لیے کوشاں تھے۔ ملک و ملت کے لیے ان کے لافانی کارنامے اور ان کے انمٹ نقوش اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ان کی خدمات اس پر واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے بے شمار مسجدیں بنوائیں، تعمیر و ترقی کے بہت سارے منصوبے مکمل کیے، اور بے شمار عطیات و خیرات کا اہتمام کیا۔ ہم رب ارحم الراحمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ شیخ طحنون بن محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جملہ آل نہیان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بلا شبہ باری تعالی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت،
عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔